Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss about the merits and demerits that are being analyzed in the ICSB center. جب بھی لڑکے اور بچے اور بچیاں جب جاتے ہیں ICSB سینٹر میں، اس سے پہلے یا وہاں جا کے آپ کو میرٹس اور ڈی میرٹس اپنے لکھنے ہوتے ہیں، کوئی تقریباً 5 کے قریب لکھنے ہوتے ہیں. تو اس پہ جو میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو بھی اکیڈمی میں بھی دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ کانشیس اور پریشان ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اس پہ پریشان ہونے کی، کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا آپ لوگوں نے اپنے سر پہ طاری کیا ہوتا ہے. میرٹس اور ڈی میرٹس ہر انسان میں لازمی، انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس میں اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی. تو اس میں آپ نے جو ہے، لیکن اس کو جو طاری کر لیا جاتا ہے اپنے اوپر کہ جی میرٹس اور ڈی میرٹس ہوں گے تو پھر ICSB کی تیاری ہوگی. باقی چیزیں جو میں نے دیکھا کہ سارے کام دھندے چھوڑ کے وہ ایک میرٹس اور ڈی میرٹس پہ لگے ہوتے ہیں، 10 دن ایک ہی بات پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ایون 3 مہینے ایک لڑکا، ایک اسٹوڈنٹ جو تھا، وہ میں نے دیکھا وہ 3 مہینے تک اس بیچارے سے میرٹس اور ڈی میرٹس ڈیسائیڈ نہیں ہوئے. کبھی لکھتا ہے، کبھی مٹاتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، کبھی کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. الٹیمیٹلی بندہ ڈچ ہو جاتا ہے ICSB میں، بیکاز اس کی فوکس جو ہے وہ تیاری بھی نہیں کر رہا، وہ لکھنے لکھانے پہ، میرٹ پہ، ڈی میرٹ پہ کہ جی میرے اندر یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، ان چیزوں میں لگا ہوا ہے. اس کو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میری ڈائریکشن ICSB کی تیاری کی اس وقت کس طرف جا رہی ہے. اینڈ ہی از ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، اینڈ الٹیمیٹلی ہی از ڈچنگ ہم سیلف ان سائڈ ٹورڈز دی ناٹ ریکمنڈیشن. تو اس پہ سب سے زیادہ اتنا پین لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز اندر کی بات اور آپس کی بات میں کہوں کہ یہ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا سر پہ طاری کیا ہو. یہ کیونکہ آپ کی اچھائی اور برائی، کیا انہوں نے آپ کی اچھائی اور برائی پہ آپ کو کمیشن دے دینا ہے، PMA میں، کاکول اکیڈمی میں آپ کو سلیکٹ کر دینا ہے، یا آپ کو نیوی میں یا ایئر فورس میں. تو میرٹس اور ڈی میرٹس پہ اگر کی بیس پہ اگر ہو تو پھر تو آپ میرٹس میں لکھیں فرشتہ ہوں میں جی، اور زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، زندگی میں میرے سے اچھا کوئی بندہ نہیں ہے، والدین کا میں سب سے زیادہ فرما بردار ہوں، نماز میں نے ایک نہیں چھوڑی، تہجد میں نے سارے پڑھے، تسبیح پھیر کے میں نے پتہ نہیں کیا کیا کام کر دیا. وہ الٹیمیٹلی دیٹ از شوئنگ دیٹ یو آر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی طرح آپ لکھتے ہیں جی جو بھی ڈی میرٹ ہو تو اس پہ سب سے پہلے تو میں نے دیکھا کہ بندہ اپنی ڈی میرٹ لکھتے ہوئے اتنا پریشان اور اتنا وہ کچھ ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہ ہوگا بڑا 2 نمبر آدمی کیریکٹر وائز، مطلب اس میں ہوگا، لیکن لکھتے وقت ڈی میرٹ میں ایسا لکھے گا یا لکھنے کی کوشش کرے گا کہ مجھ سے، میرے اندر جی میں سوتا بہت ہوں، یہ میری ڈی میرٹ ہے. مطلب وہ یہ شو کرنے کی، پورٹرے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہوں میرے اندر کوئی برائی ہے ہی نہیں. ڈی میرٹ میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں سوتا بہت ہوں، میں کھاتا بہت ہوں، میں نہاتا بہت ہوں، میں بائک تیز چلاتا ہوں، میں نماز کا پابند نہیں ہوں. یہ ایکچوئل میں وہ ٹوپی ڈرامے ہیں جو کہ خاص طور پہ اکیڈمی والے بھی آپ کو نہیں سمجھاتے اور نہیں بتا پاتے، اور ICSB والے جو کھلاڑی اور گھات قسم کے لوگ اور اپنی فیلڈ کے بہت ہی پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہیں آپ کی ان چیزوں کو فوراً پکڑ لیتے ہیں. وہ بچے نہیں ہیں، اپنی عمر جو آپ ابھی عمر گزار رہے ہیں وہ اس عمر کو گزار کے آئیں. آپ کے جتنے ان کے بچے ہیں زیادہ تر، تو وہ جو ہیں ان چیزوں کو بڑا آرام سے سمجھتے ہیں کہ ہی از ٹرائنگ ٹو ہائڈ دی ڈی میرٹس جو کہ اس کے اندر ہے. اور پھر اگر آپ کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ہی انہوں نے پکڑنا ہے تو پھر ان کو ICSB کا اتنا خرچہ گورنمنٹ سے، اتنا بجٹ اپروو کروانے اور اتنے سارے آپ کو 4 دن کا راشن آپ پہ خرچ کر رہے ہیں، رہائش اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو وہ ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو بولیں گے جی میرٹ لکھ کے دیں، ڈی میرٹ لکھ کے دیں، 100 لکھ کے دیں. آپ کو جب پتہ چلے گا جی 100 میرٹ اور ڈی میرٹ لکھنا ہے تو آپ ایسی خوبصورت لکھیں گے اور اس پہ آپ افسر بن جائیں گے. تو یہ تو طریقہ نہیں ہے. اور پھر ہم جو اکیڈمی چلا رہے ہیں ہم بھی یہ کرنا شروع کر دیں گے کہ جی جس طرح تھنڈر ICSB اکیڈمی ہے تو پھر میں بھی نام رکھ دوں گا تھنڈر میرٹ اینڈ ڈی میرٹ اکیڈمی، کہ ادھر میرٹ اور ڈی میرٹ لکھواؤ اور افسر بن جاؤ. تو کہنے کا مطلب ہے بیٹے کہ اتنی ان چیزوں میں عقل و شعور استعمال کر کے ان چیزوں میں اتنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. میرٹ اینڈ ڈی میرٹ ضرور لکھیں. میرٹ اور ڈی میرٹ میں ایکچوئل میں میکینزم کیا ہے؟ میرٹ اور ڈی میرٹ کو وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ جو آپ نے لکھا ہے سچ لکھا ہے یا جھوٹ لکھا ہے. پرسنالٹی کا کلیش تو نہیں ہو رہا. گھر میں باپ کے جوتے کھاتے رہتے ہیں یا باپ سارا دن جوتے مارتا رہتا ہے
اور آپ کا نظریاتی اختلاف ہے باپ سے. لڑکوں کا اس عمر میں 17-18 سال کی عمر میں خاص طور سے باپ سے بڑا پھٹا ہوتا ہے. یا تو باپ سرنڈر کر چکا ہوتا ہے کہ یہ بڑا خبیث ہے, زندگی میں اب ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, یا وہ جو ہے چپ ہو کے وہ کہتا ہے جی میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ, میں نے کون سا زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ, اور اس طرح کی باتیں جو وہ کرتے ہیں. تو زیادہ تر یہ لڑکوں کا ہوتا ہے کہ کلیش ہوتا ہے والد کے ساتھ. والد کے ساتھ کلیش ہوتا ہے, ادھر میرٹ میں لکھ دیتے ہیں میں والدین کا بڑا فرما بردار ہوں. جب اتنی بات آپ لکھ دیتے ہیں تو وہ جو بیٹھے ہوئے نا گھات کھلاڑی 3-4 سائیکالوجسٹ, GTO, ڈپٹی پریزیڈنٹ, جو کہ بندے کو چلتے ہوئے دیکھ کے اس کے بیٹھنے کے اسٹائل سے, اس کے کھڑے ہونے کے اسٹائل سے, اس کے بات چیت, اس کی آنکھوں کے اسٹائل سے بیٹھ کے پہچان کے اور اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ بندہ کتنے پانی میں, تو ادھر یہ گیمیں چلیں گی نہیں. تو اس لیے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی چیز نہ لکھیں کہ جی ڈی میرٹ ہے تو جو میں سوتا بہت ہوں, میں جی غصہ, مجھے غلط بات پہ بڑا غصہ آتا ہے. خود سارا دن جھوٹ کا ایک انبار کھڑا کیا ہوتا ہے اس نے, اور مجھے جی جھوٹی بات پہ یا غلط بات پہ غصہ آتا ہے. تو جب یہ وہاں چیز آپ کو 4 دن وہ رکھتے ہیں, اسیس کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ جو ہے یہ کام کرتے ہیں جو کہ آپ نے غلط لکھا. تو میرٹ اور ڈی میرٹ لکھتے وقت نیچرل ہو جائیں. نیچرل ایک ہوتا ہے نیچرل ریلیکس ہو جائیں. ریلیکس, اب مائنڈ دس تھنگ, دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین دی ریلیکس اینڈ دی لیتھارجک پرسنالٹی. ریلیکس کا مطلب ہے کہ میں ریلیکس ہوں, اور لیتھارجک ہے کہ میں بالکل ہی ریلیکس ہوں کہ میں اس طرح سیدھا بیٹھا ہوں, اور لیتھارجک ایسے کہ میں بالکل گردن ایسے کر کے بیٹھا ہوں یا منہ اس طرح کر کے بیٹھا ہوں. دیٹ از شوئنگ دی ویری نیگیٹو پوسچر آف دی پرسنالٹی. تو اس میں کیا ہے کہ جو آپ اپنا میرٹ ڈی میرٹ لکھ لیں, اس کو جو نا جو نیچرل ہے نا, جو آپ کے بیٹھ کے اسیس کریں, اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آسک یور پیرنٹس. اپنی ماں سے کہیں, اپنے والد سے کہیں, جن کے خدا نخواستہ پیرنٹس نہیں ہیں, بہن بھائیوں سے کہیں, اپنے دوستوں سے کہیں کہ یار میرے اندر نا کوئی گند نکال جو میرے اندر تو دیکھتا ہو کہ مجھے میری اس بات پہ تجھے غصہ آتا ہو. میرے جس طرح ذاتی دوست ہیں بہت سارے, میرا دوست ہے آصف, بچپن کا میرا دوست ہے, فیضی ہے میرا بچپن کا دوست. وہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر تو ضدی ہے, تو بات نہیں مانتا. ٹھیک ہے, میں اب ان کو کہوں کہ نہیں میں ان کو گولی مار دوں. وہ ہیں میرے اندر, وہ جو مجھے جج کر رہے ہیں وہ میرے دوست ہیں, وہ میرے بیسٹ مجھے جج کرنے والے لوگ ہیں. تو مجھے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر میرے اندر یہ غلط بات ہے تو مجھے یہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. میں کہوں گا نہیں تم لوگوں کو کیا پتہ, دوست ہو تم لوگوں کو, مجھے پتہ ہے تمہارا دماغ کتنا ہے اور یہ کتنا وہ کرنا ہے. اف دے آر سیئنگ اور یور پیرنٹس آر سیئنگ اور یور فرینڈز آر سیئنگ اور یور فیملی اور سبلنگز آر سیئنگ, تو اس کو اپریشیٹ کریں گے, یار میرے اندر یہ پرابلم ہے, یہ مسئلہ ہے اور مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو اگر آپ کے اندر ضد ہے, بہن بھائی کہتے ہیں غصے میں ضدی ہے, چوری کر لیتا ہے. اب چوری تو بہت بڑا ایلیگیشن اور بہت بڑا الزام ہوتا ہے کہ چیزیں بغیر پوچھے اٹھا لیتا ہے. تو یہ اس چیز کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں, اور یہ چیز لکھنے کا اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی نہیں ہوتا اس پہ کہ میں بہن بھائیوں کی چیزیں بغیر پوچھے اٹھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, نیچرل بات ہے, بچے اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا کہ 17, 18, 19 سال 20 سال کے لڑکے کا کیلیبر کیا ہوگا. وہ آئنسٹائن تو بن نہیں سکتا, اور جو اگر آئنسٹائن بن رہا ہے اس کو فوج کی ضرورت نہیں ہے, فوج کو اس بندے کی ضرورت نہیں ہے. کہ دے وانٹ اے نیچرل پرسن جو کہ 19-20 ہوں لڑکے, مطلب ایک نیچرل بندے ہوں. جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لڑکے ریکمینڈ ہوئے ہیں ہماری اکیڈمی کے, ماشاءاللہ بہت سارے ہوئے ہیں, ناٹ ریکمینڈ بھی ہوئے ہیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ جو ریکمینڈ ہوئے ہیں آپ ان کو ان کے دوست ہی اسیس کریں, ان میں آپ کو کوئی خاص کوالٹی نظر نہیں آئے گی کہ وہ بڑے علامہ تھے, بہت بڑے کوئی یا ایتھلیٹ تھے, یا بہت بڑے انٹلیکچوئل قسم کے تھے. نارمل سے بندے ہوتے ہیں, اور جو بندے فیل ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ کے ہیں, بچپن میں چل رہے ہیں, لیکن ریکمینڈ ہو گیا, ناٹ ریکمینڈ ہو گیا. دیٹ از ڈفرینٹ اسٹوری. اور کس طرح ہوتا ہے, وقت پر کھیلنا ہوتا ہے, تو ایک ایوریج مائنڈ والی بات ہوتی ہے. تو اس کو کہنے کا مطلب ہے کہ جو نیچرل ہے نا میرٹ آپ کی, کہ میں میرٹ میری نیچرل یہ ہے کہ جی میں اب کو میرٹ لکھتے وقت کہتے ہیں جی میں بڑا رسپانسیبل ہوں, جی ہارڈ ورکنگ ہوں. ہارڈ ورکنگ لکھتے ہیں صبح 11 بجے سے پہلے تو سو کے نہیں اٹھتا. تو ہارڈ ورکنگ کدھر گئی؟ ہارڈ ورکنگ تو وہ ہوتا ہے جو ارلی رائز اور ارلی بیڈ والا جو وہ کھاتا ہے کہ صبح مطلب جو اٹھتا ہے وہی ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے. یا اس کو 2 کام کہہ دیے جہاں پسینہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, آبسٹیکلس پہ 2 جمپ لگوا دیں تو کہتے ہیں جی پاؤں میں درد شروع ہو گیا. تو وہ ہارڈ ورکنگ تو نہ ہوا. تو یہ چیز وہ جب جا کے آپ ادھر دیکھتے ہیں, ایون آپ یقین کریں کہ ایک ڈچ سے آپ جمپ کرتے ہیں یا ہائی جمپ آپ جمپ کرتے ہیں, تو آپ کا میرٹ اور ڈی میرٹ GTO کی جو نظر ہوتی ہے نا, وہ فوراً پہچان جاتی ہے کتنا ہارڈ ورکنگ ہے یہ اور کتنا ہارڈ ورکنگ نہیں ہے. اس طرح باتوں میں, انٹرویو میں, سائیکالوجی میں
پوائنٹر پکچر اسٹوری میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بی نیچرل اور اس کو چیزوں کو ہائڈ کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ جب آپ میرٹ اور ڈی میرٹ لکھتے ہیں, وہ میرٹ اور ڈی میرٹ جی ٹی او, ڈپٹی پریزیڈنٹ اور یہ سارے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کرتے ہیں, بٹ وہ اتنا ٹائم نہیں ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس یا جی ٹی او کے پاس کہ اس نے ڈپٹی پریزیڈنٹ نے 50-100 بندوں کے انٹرویو کرنے اور وہ آپ کے انتظار میں آپ کے میرٹ اور ڈی میرٹ پہ بیٹھ کے دماغ لڑائے گا اور پڑھے گا اور کہے گا کہ جی میں مطلب اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے میرٹ, اگر 100 بندوں کے 5 میرٹ اور ڈی میرٹ کرنا شروع کریں تو 1000 سینٹنس بن جاتے ہیں, 1000 ورڈ بن جاتے ہیں. تو ڈپٹی پریزیڈنٹ کا دماغ خراب ہے کہ وہ اتنا ٹائم ویسٹ کرے گا. تو اس طرح جب وہ اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرے, آپ بھی اتنا ٹائم ویسٹ مت کریں, اور اس پہ جو لکھنا ہے نیچرل رہیں. کرتے وہ ضرور ہیں کہ آپ نے لکھا ہے کہ جی میں رسپانسبل ہوں اور گھر کا میں واحد کفیل ہوں اور میں رسپانسبل ہوں اور میرے فادر لیٹ سپوز اللہ نہ کرے فوت ہو گئے تو میں گھر کی زمینیں دیکھتا ہوں, اور زمینیں دیکھنے پہ میں جب آپ سے پوچھوں جی یا ڈپٹی پریزیڈنٹ آپ سے پوچھے کہ اچھا جی 5 مرلے 1 ایکڑ میں کتنے مرلے ہوتے ہیں, آپ کو زمینیں آپ دیکھ رہے ہیں, گھر کے بڑے ہیں, والد فوت ہو گیا ہے اور آپ کو 1 ایکڑ میں مرلے کا نہیں پتہ, پھر مرلے کی ڈائمنشن کتنے فٹ ہوتا ہے, کتنے گز ہوتا ہے, یہ میں ایک جنرل سے آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ پتہ نہیں ہے. تو سارے میرٹ ڈی میرٹ جو آپ نے 2-2 3-3 مہینے لگا کر اور لوگوں سے پوچھ کر اور کبھی یوٹیوب پہ پوچھ کے, کبھی اکیڈمی والوں سے پوچھ کے, کبھی کس سے پوچھ کے پتہ نہیں آپ نے کر دیا, تو وہ سارا ویسٹ چلا جاتا ہے. تو اس بیٹر کہ ہمیشہ میرٹ ڈی میرٹ لوگوں سے پوچھیں, خود نہ کریں. اپنے دوستوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے پیرنٹس سے پوچھیں کہ جی کہ میرٹ ڈی میرٹ میرے اندر اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, اور اس کو اسیس کر کے جو بیسٹ ہو وہ اس کو لکھیں. کیونکہ آئی سی پی والے چیک ضرور کرتے ہیں لیکن وہ اتنا پین نہیں لیتے جتنا آپ نے پین لیا ہوا ہے. اور نیچرل رہیں. میں بائک تیز چلاتا ہوں, میں کھاتا ہوں, میں سوتا ہوں, میں جو ہے کیا کہتے ہیں دوستوں میں آوارہ گردی زیادہ کرتا ہوں, رات کو دیر سے آتا ہوں. یہ سارے بیسک ہیں جس پہ ایسے بڑا کلیئر انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یو آر ٹرائنگ کہ آپ لوگوں کو آئی سی بی والوں کو بیوقوف بنائیں. تو بیوقوف بنتے نہیں بلکہ ہنستے ہیں اور مسکراتے ہیں کہ بہت ہی علامہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کریں اور اپنی نوٹ ریکمنڈیشن میں اس میرٹ اور ڈی میرٹ کو کنٹریبیوٹ نہ کریں. نیچرل رہیں, تھنگز ول ناٹ بی ڈیفیکلٹ انشاءاللہ, اینڈ تھنگز آر ویری ایزی. میرٹ ڈی میرٹ پہ اتنا ٹائم ویسٹ مت کریں. آئی سی بی والے نہیں کرتے, آپ لوگ بھی مت کریں. جتنا آپ سے جو نیچرل ہو وہ لکھ دیں. یہ نہ لکھیں کہ میں چوری کرتا ہوں, میں بہت بڑا ڈاکو ہوں, میں بہت بڑا فراڈی ہوں اور زندگی میں جھوٹ سے زیادہ کوئی بولا نہیں. مطلب ایسے بہت جگہوں پہ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں نا کہ جو سچ کبھی کبھار اگر آپ کے سچ سے کسی کی کو آپ کے سچ سے کوئی ڈچ ہو رہا ہے نا تو وہ سچ روک لیں. تو اپنا اتنا بڑے بھی سچ بولنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ واقعی اتنے بڑے فراڈی ہیں تو وہ خود ہی نکال لیں گے کہ آپ فراڈی کتنے بڑے ہیں. تو اتنی بڑی چیزیں بھی ہارڈ جو ہے نا ورڈس وہ یوز نہ کریں. تو آئی ہوپ کہ آپ کے سمجھ میں تھوڑا سا آیا ہوگا. میرٹ ڈی میرٹ پہ سارا دن صبح سے شام تک بچے پوچھتے رہتے, تو اس لیے میں بھی ان کے لیے گائیڈ لائن ہوں کہ تھوڑا ان کو ہیلپ فل ہو. ود دس تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس ہیئرنگ اینڈ تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.